شاہ جی حنفی مسلک کے تھے، لیکن ان حدود کے باوجود قلندر قسم کے مسلمان تھے کہ ہر مسلک و مشرب سے یکگنا مناسبت تھی۔ کسی مسلک سے تعرض ہوتا تو اس کے پس منظر میں صرف یہ چیز ہوتی کہ اس کی بنیاد میں انگریز دوستی تو نہیں ہے، یا پھر وہ ان مظاہر و آثار کے مخالف تھے جن سے شرک فی التوحید یا شرک فی النبوہ کو راستہ ملتا اور لوگ اصلی دین کو چھوڑ کر نقلی دین کا کھڑاگ رچاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ازروع اسلام وہ ہر اس مسلک و مشرب کے ساتھ تھے جن سے انگریزوں کی غلامی ختم ہوتی اور ان کے خلاف ذہنی آب و ہوا کو نشو و بلوغ حاصل ہوتا، اور ہر اس مسلک و مشرب سے کنی کتراتے بلکہ اس کے پیروؤں پر بشرط ضرورت تابڑ توڑ حملے کرتے جس مسلک و مشرب کو مداحنت و مصلحت سے داغدار پاتے۔ انہوں نے شہادت حسین پر بہت کم تقریریں کی۔ ایک دفعہ راقب نے عرض کیا، شاہ جی سانحہ کربلا پر تقریر فرمائیے۔ کہنے لگے، میں اس موضوع پر تقریر نہیں کر سکتا، میرے خاندان پر جو بیتی ہے بیان کروں تو خود میرا جگر شق ہو جائے۔ لیکن عام تقریروں میں جب کبھی اس حادثے کا ذکر کرتے تو ایک آدھ روایت ہی سے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی کہ بڑے بڑے ذاکر و مجتہد ان کے سامنے رہ جاتے۔ ان کا مسلک سینہ کو بھی یا سوز خوانی نہیں تھا۔ جب کسی سیاسی مسئلے میں شیعہ اکابر کو جھنجھوڑتے تو فرماتے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حسین کا نام لیتے ہو لیکن صدیوں سے تمہارا شعار یہ ہو گیا ہے کہ یزید مردہ پر لعن کرتے ہو اور یزید زندہ کی پوجا کرتے ہو۔ بدعات کے خلاف تان و تعریض کرتے اور مسلمانوں کو ان سے روکتے تو دکاندار علماء ان پر وہابی کا تان توڑتے، لیکن ان کے لیے یہ تان بیکار تھا۔ جن دنوں ابن سعود نے قبا شکنی کی اور سرکاری علماء نے ہندوستان میں ابن سعود کے خلاف ہنگامہ برپا کیا تو شاہ جی ابن سعود کے طرفدار تھے۔ اس جرم میں انہیں وہابی کہا گیا، حالانکہ وہابی نہ تھے، اور نہ کبھی جماعت اہل حدیث نے اپنی کسی تحریر و تاریخ میں انہیں اپنا تسلیم کیا، لیکن ہندوستان کے اہل حدیث علماء کی سزا اکثر انہیں ملتی۔ جگہ جگہ شاہ جی کے وہابی ہونے کا چرچا ہو گیا۔ ان دنوں کسی بدو نے سلطان عبدالعزیز ابن سعود کو بیت اللہ میں خنجر مار کر ہلاک کرنا چاہا۔ محافظ دستہ آڑے آ گیا اور سلطان محفوظ ہو گئے، لیکن حملہ آور محافظ کی گولی سے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ شاہ جی ابن سعود ہی کے مسئلے پر تقریر کر رہے تھے۔ سوال کیا گیا، شاہ جی حرم میں گولی چلانا جائز ہے؟ فرمایا، نہیں بھائی، خنجر چلانا جائز ہے، اور لوگ داد و تحسین میں ڈوب گئے۔ غرض شاہ جی ہنستے ہنساتے بہت سی باتیں کہہ جاتے۔ کسی نے کہا، شاہ جی وہابی اور غیر وہابی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا، اس قسم کے سوال نہ کیا کرو، دین کی توقیر کم ہوتی ہے۔ سائل کا اصرار بڑھا تو کہنے لگے، میاں جو تم کہلوانا چاہتے ہو وہ یہ ہے کہ وہابی بے ادب با ایمان ہوتا ہے اور غیر وہابی با ادب بے ایمان۔ ظاہر ہے کہ یہ مذاق تھا۔ لوگ اس قسم کے شرارتی سوال کرتے، ان کے لیے ایسے ہی جواب شافی ہوتے تھے۔ ایک روز شاہ جی علامہ انور صابری سے قوالی سن رہے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن آ گئے، لا حول پڑھا۔ شاہ جی نے انا للہ فرمایا۔ بھائی حبیب الرحمن، مذہب کسی یبوست کا نام نہیں، میں چشتی بھی ہوں، نقشبندی بھی اور قادری بھی، مجھے ان تمام مسالک سے باطنی ربط ہے۔ شاہ جی روایتی طور پر صوفی بالکل نہیں تھے، لیکن زندگی سنوارنے کے لیے شیخ کی صحبت ضروری سمجھتے۔ ان کے نزدیک تصوف مسکینی و عاجزی یا گوشہ نشینی و دستبرداری کا نام نہیں تھا، وہ تصوف کو احسان سے تعبیر کرتے، اور احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک ایسی عبادت ہے گویا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یا تمہارا یہ سمجھنا کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ شاہ جی عموماً کہا کرتے کہ نظر کا فیضان کتابوں سے نہیں، بزرگوں کی صحبت اور توجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہی اصل تصوف ہے۔ جن چیزوں کو معروفات سمجھتے ان کے نزدیک وہ علم الیقین اور عین الیقین ہی نہیں بلکہ حق الیقین کا درجہ رکھتی تھی۔ فرماتے، تصوف وجدان کی تنقیح کرتا ہے اور علم سے وسعت فکر پیدا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں وہ امام مالک کے نقطۂ نگاہ سے موافق تھے کہ جو شخص صوفی ہوا اور فقیہ نہ ہوا وہ گمراہ ہوا، اور جو فقیہ ہوا اور صوفی نہ ہوا وہ فاسق رہا۔ جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہو گیا۔ وہ ہندوستان کے صوفیوں کی بہت سی ٹکڑیوں سے بیزار تھے۔ ان کا خیال ہی نہیں، تجربہ تھا کہ ہندوستان کا تصوف ہندو مائتھالوجی کی اسلامی شکل ہے، اس کو حجازی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس تصوف سے مسکرت پیدا ہو یا توجہ اللہ مخلوق خدا سے کنارہ کشی سکھائے، وہ اس مسلک سے بیزار تھے۔ ان کے نزدیک یہ ہندوازم کا جوگ تھا۔ فرمایا، ایک دفعہ میں نے بھی خانقاہی ہونا چاہا،
21 سال روزے رکھے، 6 گھنٹے میں قرآن پاک ختم کیا، کئی روز پانی میں نمک ملا کر جوں کے ستوؤں پر گزر کی، تنور کی روٹی کے خستہ ٹکڑے کھاتا رہا، لیکن اس سے بس اتنی معرفت قلب پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں قناعت پیدا کر دی اور میں سیر چشم ہو گیا۔ اس ریاضت ہی کا نتیجہ میری خطابت کا بانگ پن تھا۔ اچھا تو خیر، قبا شکری کا ذکر ہو رہا تھا۔ فرمانے لگے میں نے ابن سعود کی حمایت صرف اس لیے کی تھی کہ جو لوگ یہاں ان کی مخالفت میں پیش ہیں وہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کے مہرے تھے، اور ابن سعود کا وجود برطانوی حکومت کے لیے اس لحاظ سے سہانے روح تھا کہ اس نے انگریزی استعمار کے ایک ذلیل مہرے شریف مکہ کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ شاہ جی کا ارشاد تھا کہ ہندوستان میں وہی لوگ ابن سعود کے خلاف واویلا کر رہے ہیں جو پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے خدمت گزار اور سپاس گزار تھے، الا ماشاءاللہ۔ ان کے نزدیک ابن سعود کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں کا ہنگامہ انگریزوں کی شاطری تھا۔ انگریزوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ تحریک خلافت ان کے لیے داغ چھوڑ گئی ہے اور مسلمانوں کی دنیا اسلام سے وابستگی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو شریف مکہ سے جو نفرت پیدا ہوئی تھی، انگریز اپنے اس مہرے کی شکست کے بعد اس نفرت کو ابن سعود کی طرف منتقل کرنا چاہتے تھے تاکہ حجاز میں انگریزوں کی آئندہ سیاست ہندوستانی مسلمانوں کے لیے کسی نئی تحریک کا باعث نہ ہو۔ شاہ جی نے اس مہم میں ضعیف الخیال مسلمانوں سے بہت گالیاں سنی، لیکن اپنا مشن جاری رکھا اور کفر کے فتووں کو خندۂ زیر لب کی نظر کرتے رہے جیسے کوئی چیز ہی نہیں۔ شاہ جی اصلح من الناس کے قائل تھے۔ حضرت سید پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف سے بیعت ارشاد کی، حضرت شیخ عبد القادر رائے پوری سے بیعت جہاد، وہ خواجہ معین الدین چشتی، حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے والا و شیدا تھے، حضرت مجدد الافسانی کے شیدائی اور شاہ ولی اللہ کے فدائی تھے۔ حقیقتاً وہ سیدھے سادھے راسخ العقیدہ مسلمان تھے۔ ان کے ہاں مذہب کی رعونت اور دین کا آزار بالکل نہ تھا، غرض فقر و سیاست کا ایک ایسا چشمہ تھے جس سے کئی سوتے پھوٹتے تھے۔ وہ اہل اللہ کے سوا کسی سے مرعوب نہ ہوتے، قدرت سے بے نیاز طبیعت لے کر پیدا ہوئے اور آخری سانس تک اس پر قائم رہے۔ کوئی شخص اپنے اقتدار و وجاہت کے بل پر ان سے کوئی مطالبہ نہ کر سکتا تھا۔ ان کی محفل آرائیاں سینکڑوں مرتب و غیر مرتب کتابوں کا خلاصہ ہوتی۔ ان کے ہاں کسی کے لیے کوئی روک نہ تھی۔ وہ انگریزی استعمار اور مرزا غلام احمد کی نبوت کے سوا کسی کے دشمن نہ تھے۔ ان کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھا۔ جہاں ایک جامع بدمست رند سے لے کر ایک امامہ برسر زاہد تک اور ایک کفن بدوش مجاہد سے لے کر ایک شاہد باکنار شاعر تک بلا تکلف داخل ہو سکتے تھے۔ وہ تنہائی سے نفرت کرتے اور آشنائی سے محبت رکھتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ تنہائی کے آگے بازار ہے اور بازار پریشانی کا نام ہے، لیکن وہ کانٹوں میں کھلنے والے انسان تھے۔ انہیں تخلیہ سے زیادہ مجمع اور کتابوں سے زیادہ انسانوں کا غول پسند تھا۔ فرماتے ان کتابوں کو پڑھ کر کیا لوں گا جن سے عقل ویران ہوتی ہے اور عشق کو مصلحت کی دیمک لگ جاتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی کمزوری حسن تھا۔ حسن کے معاملے میں دل پھینک واقع ہوئے تھے۔ یہاں ان کا مسلک بو علی قلندر کا مسلک تھا۔ حسن آواز میں ہو یا چہرے میں، پہاڑوں پہ ہو یا میدانوں میں، غرض کے فطری حسن سے والہانہ لگاؤ تھا۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی مرحوم مغفور آزادی ہند کی جد و جہد میں ان کے رفیق تھے۔ ان سے جو خصوصیت رہی واقفان حال سے پوشیدہ نہیں۔ اکثر کہا کرتے تھے میں بلے شاہ ہوں اور حبیب الرحمن عنایت آرائیں، لیکن پیر و مرشد دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے۔ وہ جلالی، یہ جمالی۔ جلالی نے جمالی کو ٹوکا، شاہ صاحب کیا بزم جما رکھی ہے، فضول، بے معنی، لغو۔ مگر شاہ جی فضول، بے معنی، لغو پر ریجھ چکے تھے۔ اب انہیں لاکھ کہیے، قبلہ جلسہ گاہ میں ہزاروں لوگ امیر شریعت کی راہ دیکھ رہے ہیں، لیکن امیر شریعت گرد و پیش کے حسن پر نقد و نظر فرما رہے ہیں اور اٹھنے کا نام نہیں لیتے۔ ان کے نقد و نظر کی زبان غالب سے لے کر نظیری تک اور میر سے لے کر عرفی تک سے مستعار ہوتی۔ ان مواقع پر خود آواز بن جاتے۔ طبیعت موزن ہوتی تو عربی شعراء کا بھی بھرپور کلام سنانے لگتے۔ کسی مصرے کی شرح کر دی، کسی مصرے پر چپ سادھ لی۔ بسا اوقات اچھے چہروں سے موضوع ڈھونڈ لیتے اور قرآن و احادیث سے استنباط کرتے۔ اچھے چہروں میں بھلائی کی جستجو کرو۔ اس ضمن میں ان کی معلومات حد درجہ وسیع تھیں۔ آخری عمر میں آواز کا رسیلا پن کسی قدر بہہ گیا تھا، لیکن لٹک اور کھٹک موت کے بستر پر دراز ہونے تک رہی۔ عمدہ عطر اور اچھی آواز پر جی جان سے مرتے تھے۔
کوئی خوش الحان قاری ملتا تو پہروں قرآن سنتے، اور مغنی ہوتا تو شعر و شاعری میں جہاں تک بس چلے ڈوب جاتے۔ خطیب مانند شاعر ہوتا ہے، انہیں شعر گوئی کا ملکہ بھی تھا، ندیم تخلص فرماتے۔ ان کا مجموعہ کلام سواطع الالحام کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے مطابق شعر گوئی کا ذوق شروع میں نانا مرحوم اور شاد عظیم آبادی کی صحبتوں سے پیدا ہوا، لیکن امرتسر میں مولانا محمد غریب الدین سے تلمذ اختیار کیا، مگر جلد ہی پنڈ چھوڑ دیا۔ تحریک خلافت میں قید ہوئے تو میاں والی جیل میں ملکہ شعر جاگ اٹھا۔ مولانا عبد المجید سالک بھی ساتھ ہی قید میں تھے، ان سے مشورہ سخن شروع کیا۔ پھر حضرت طالوت سے استفادہ فرماتے، کوئی باقاعدہ شاعر نہ تھے اور نہ شاعری باقاعدہ تھی، بس جذبات کا ایک ابال تھا۔ اس مجموعہ میں 2-4 نعتیں ایسی ضرور ہیں جن میں شعری بانک پن جھلکتا تھا۔ طبیعت کی موضوعی کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے کہ ساحر لدھیانوی نے قحط بنگال پر جو نظم لکھی ہے، اس کے ایک بند کا دوسرا شعر نہیں ہو رہا تھا۔ شاہ جی نے نظم پڑھی، تعریف کی، ساحر سے کہا، اس کا صلہ یہ چند آنسو ہیں، انہیں فقیر کا نذرانہ سمجھو۔ شاعر نے تشکر و امتنان میں سر جھکا لیا۔ شاہ جی نے پوچھا، اس بند کا دوسرا شعر کہاں ہے؟ وہ شعر یہ تھا، ملیں اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں۔ ساحر نے کہا، ابھی تک کوئی مناسب شعر موزوں نہیں ہو سکا۔ شاہ جی نے قدر توقف فرمایا، پھر فرمایا، یہ لو حاضر ہے۔ چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں، اور ساحر نے قبول کر لیا۔ ان کے مجموعہ کلام تلخیاں میں شامل ہے۔ شاہ جی اصطلاحاً کتابی نہ تھے، ابتدائی مطالعہ ہی سے سیر تھے۔ ان کے غور و فکر کا اصل محور قرآن مجید تھا۔ جب کبھی تنہا ہوتے پڑھتے، سوچتے اور سر دھنتے۔ کوئی اچھی کتاب بالخصوص دینیات یا اسلامیات پر مل جاتی تو بڑے انہماک سے پڑھتے۔ تاریخ سے یکگونا دلچسپی تھی، لیکن سیاسی تاریخ سے خصوصی بغض تھا۔ کلام ہر شاعر کا دیکھتے اور اس کی داد بھی دیتے۔ کوئی باقاعدہ لائبریری نہ تھی۔ امرتسر میں بعض نادر کتابیں اسلامیات پر جمع کی تھیں، جن میں الہلال کے فائل وغیرہ بھی تھے، مگر امرتسر لٹا تو وہ بھی غارت ہو گئیں۔ مرزائیت کے لٹریچر کو اپنی تبلیغی مہم کے لیے انتقادی نقطۂ نگاہ سے دیکھتے اور پرکھتے۔ اخبار مستقلاً پڑھتے، بعض اخبارات کو ہاتھ تک نہ لگاتے کیونکہ ان پرچوں کے بجائے ان کے پرچہ نویسوں کو پڑھ چکے تھے۔ جدید لٹریچر سے انہیں کوئی واسطہ نہ رہا، بالخصوص کہانی، ناول اور افسانہ سے کوئی ربط نہ تھا۔ جدید شاعری میں نظم آزاد اور نظم معرہ کو نہ صرف مضحک خیال کرتے بلکہ بعض معرہ ابیات کی پیروڈی کی۔ جس کتاب کو اپنے نقطۂ نگاہ سے مفید سمجھا اس کے لیے اشتہار بن گئے۔ ایک زمانہ میں سید محمد طفیل منگلوری کی کتاب مسلمانوں کا روشن مستقبل کا مطالعہ ہر سیاسی کارکن پر فرض کر دیا۔ مدتوں علامہ اقبال کا کلام ساتھ رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کتابی مطالعہ بہت تھوڑا اور انسانی بہت زیادہ تھا۔ فرماتے، جس زمانہ میں پڑھتا تھا تو شب و روز پڑھتا تھا، اب اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہت سی کتابیں پڑھنے سے چند کام کی کتابیں پڑھ لینا بہتر ہے۔ شاہ جی کو کسی کھیل سے کوئی رغبت نہ تھی، تفریحات میں یکسر کورے تھے۔ ان کی واحد تفریح محفل آرائیاں تھی۔ کبھی موج میں ہوتے تو گفتگو کے بہاؤ میں بعض باتیں کہہ جاتے۔ مثلاً بچپنے میں پتنگ بازی کا شوق تھا، اسی باعث گڈی کے کاغذ سے لے کر ڈور کی نسل تک سے باخبر تھے۔ جیل خانے میں بیڈمنٹن سیکھی تھی۔ آخر ہر کھیل سے جی بھر گیا تو مرغ پالنے لگے، آٹے کی گولیاں بناتے اور مرغوں کو کھلاتے۔ اصیل مرغ کے بڑے قدردان تھے کہ عربی نسل سے ہے، میدان میں جم کر لڑتا ہے، کوئی جانور اس سے بڑھ کر بہادر نہیں، مر جاتا ہے لیکن میدان سے منہ نہیں موڑتا۔ تمام عمر موٹا جھوٹا پہنا، قدر کبھی ترک نہیں کیا۔ پہلے شلوار کرتا پہنے اور سر پر رنگدار تولیہ کی خود ساختہ ٹوپی اوڑھتے تھے، پھر شلوار کی جگہ تہبند نے لے لی۔ اکثر خاکستری کرتا یا قمیض جس کے اندر ترچھی جیبیں ہوتی پہنتے تھے۔ ایک زمانہ میں سرخ قمیض پہننا شروع کی تو بعض شرعی گوشوں نے لبستہ اعتراض کیا۔ فرمایا، قصہ خوانی بازار کے شہیدوں کی یاد میں قمیض سرخ کی ہے۔ احرار رضاکاروں کی وردی کا رنگ بھی انہی کے خون کی یاد میں سرخ تھا۔ خوراک عموماً سادہ کھاتے، محلوں اور جھونپڑیوں میں مہمان ہوتے، لیکن کسی چیز سے کوئی رغبت نہ تھی۔ دال بھات جو ملا کھا لیا۔ ایک وقت میں کئی کھانوں کا سوال ہی نہ تھا، بس ایک سالن روٹی یا چاول، میٹھا ملا کھا لیا، نہ ملا شکر پھانک لی۔ خوراک زیادہ نہ کھاتے لیکن سیر ہو کر کھاتے اور 2 وقت کھاتے۔
چائے گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، ہمیشہ نفیس چائے پیتے اور اکثر خود بنا کر پیتے، مدتوں کیتلی اور تام چینی کا آب خورا ساتھ رکھا۔ ان کے خیال میں ہر شخص چائے بنانے اور چائے پینے کا اہل نہ تھا، فرماتے عام لوگ چائے نہیں جوشانہ پیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی طرح انہیں بھی چائے کی کہانی یاد تھی، طبیعت حاضر ہو تو مزے سے بیان کرتے، پان شروع سے کھاتے تھے، ایک چھوٹا سا پان دان ساتھ رکھتے، چھالیاں خود کاٹتے، چونا خود بناتے اور کتھا بھی خود پکاتے تھے۔ اس پان خوری میں دانت گھلا دیے۔ شاہ جی نے کبھی کسی دوست کی غیبت نہ کی اور نہ کسی دوست کی غیبت سنتے تھے۔ جو لوگ ان سے شدید اختلاف رکھتے مگر مخلص تھے، ان کی جی جان سے عزت کرتے اور آنکھوں پر بٹھاتے۔ ذاتی دوستوں میں کئی ایسے تھے جن کی سیاسی راہیں مختلف تھیں، مثلا تاثیر مرحوم، لیکن ان سے یکگنا تعلق تھا۔ اسی طرح مولانا عبد المجید سالک، سید احمد شاہ بخاری اور صوفی غلام تبسم کا میدان و فکر و نظر مختلف تھا، لیکن ان سے سالہ سال کی دوستی تھی۔ ایک دفعہ جن کو پرکھ لیا، پسند و ناپسند دونوں میں سخت تھے۔ ہر شخص کے متعلق نپی تلی رائے ہوتی۔ ہندوستان میں کوئی سیاسی یا شرعی رہنما ایسا نہ تھا جن سے ان کے مراسم نہ رہے ہوں، لیکن ہر ایک کے بارے میں دو ٹوک رائے رکھتے تھے۔ اگر کسی کے خلاف رائے قائم ہو گئی تو اس میں کینہ یا بغض نام کو نہ ہوتا اور نہ کسی سے ذاتی بنیادوں پر منتقم ہوتے۔ جن جن رفقا پر اعتماد کیا ان کی غلطیوں پر دامن ڈال دیتے۔ جن دوستوں میں عمر بسر کی انہیں جی جان سے چاہا، ان سے کوئی شکایت پیدا ہوئی تو مسکرا کر ٹال دیا۔ بعض بڑی ہستیوں کے متعلق عجیب و غریب رائے تھی، مثلا گاندھی جی کو مہاتما کم اور سیاستدان زیادہ سمجھتے تھے، پنڈت موتی لال نہرو اور سی آر داس کو سچا نیشنلسٹ، مالویا جی اور ولبھ بھائی پٹیل کو پکا ہندو، مولانا ابوالکلام آزاد کو علم کا سمندر، پنڈت جواہر لال نہرو کو سیاسی طوفان، مولانا حسین احمد مدنی کو متحرک تقوی اور مفتی کفایت اللہ مرحوم کو دور حاضر کا ابو حنیفہ سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال سے تعزیز دلی تعلق رہا، جب کبھی ان کے ہاں جاتے تو حضرت طباق سے ملتے اور فرماتے، پیر جی فلاں بات ہو گئی ہے۔ کون سی بات؟ بس ہو گئی ہے، آپ سے بیان کیا تو آپ دلی دروازہ کے باغ میں ڈونڈی پیٹ دو گے۔ اچھا سنیے، ایک تازہ نظم ہوئی ہے۔ علامہ سناتے، شاہ جی سنتے اور جھومتے۔ چودھری افضل حق مرحوم کو احرار کے ماتما کا لقب دے رکھا تھا۔ کہو ماتما جی، ہمارے لیے کیا پروگرام سوچ رکھا ہے؟ مولانا حبیب الرحمن کو عنایت آرائیں کہتے اور خود بلے شاہ بنتے۔ میاں قمر الدین مرحوم احرار کے برلا تھے، انہیں اپنا چلتا پھرتا بینک کہہ کر پکارتے۔ شیخ حسام الدین سے انتہائی انس، مولانا مظہر علی کو یار جانی سمجھتے رہے، قاضی احسان اللہ کو بیٹا۔ جماعت کے جن ساتھیوں سے انہیں لگاؤ تھا ان میں مولانا محمد علی جلندھری اور مولانا تاج محمود لائل پوری غایت درجہ قریب تھے۔ فی الجملہ احرار کا ایک ایک ساتھی اور ایک ایک رضاکار انہیں یکساں جذبات کے ساتھ عزیز تھا اور ان سب کو اپنی متاع سمجھتے۔